بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے جو لوگ ذوق رکھتے ہیں دینی محنت کو صحیح معنوں میں کرنے کا اور اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں، کسی ایسی چیز میں نہیں لگانا چاہتے جس پر بعد میں بندہ پچھتائے اور مایوس ہو بعد میں کہ یہ تو میں نے تو بڑی محنت کی، نتیجہ نہیں نکلا، اور میں نے تو بڑا کام کیا، فائدہ نہیں ہوا، یا یہ ایک عمومی مسئلہ پیش آتا ہے، ان کو میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اسرار العروج کا مطالعہ ضرور کریں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر 2-3 صفحے 4 صفحے ایک مبحث بھی اس کا پڑھ لیں ایک وقت کے اندر۔ اگر آپ رواں مطالعہ پوری کتاب کا نہیں کر سکیں گے، اتنی اس میں بہت اہم باتیں ہیں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنے کی نہیں ہے جس طرح کوئی سرسری سی کتاب پڑھی جاتی ہے، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے، تو اس کا بہت انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہاں اس کی جو چیز پیش نظر تھی کہ اس ایمانی محنت کا ظاہر بات ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی آبیاری کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمانی تحریکوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایمانی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جب لفظ تحریک کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، تو ہماری مراد تنظیم یا پارٹی نہیں ہوتی، ایک تنظیم ہوتی ہے، پارٹی ہوتی ہے۔ یہ تحریک کا مطلب ہوتا ہے کسی کچھ خاص صفات کو، کچھ خاص چیزوں کو، عقائد کو، تقوی کو، ایمانیات کی چیزوں کو ایک جوش و خروش کے ساتھ معاشرے میں جو پیدا کرنے کی کاوش ہے، یہ تحریک ہے۔ یہ کسی بھی عنوان کے تحت ہو سکتی ہے، یہ کہ کوئی مخصوص چند ایک انتظامی قسم کی صرف جماعت کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دعوت ہوتی ہے، یہ ایک ماحول ہوتا ہے، یہ ایک فضا ہوتی ہے جو قائم کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہیں، اور انبیاء ہی کے کام اصل کام ہے، اس سے جتنی مشابہت جس کام کی ہوگی وہ اتنا زیادہ نتیجہ خیز ہوگا، اور جو انبیاء کی زندگیوں سے جتنا ہٹا ہوا کام ہوگا، ظاہر بات ہے کہ وہ جب نبی سے کام ہٹ گیا، نبی کے طرز سے اور ان کے لائے ہوئے طریقے سے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نفس اور شیطان کے حوالے ہو گیا۔ دو ہی صورتیں ہیں، کوئی درمیان کی شکل تو ہے نہیں۔ تو یہاں کہ اس بات پر ہمیں تو بات ہوتی رہی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آتے تھے تو وہ عدل و قسط کا نظام قائم کرتے تھے، اور کیسے قائم کرتے تھے، جو چیز ہمارا مقصود ہے کہ انبیاء عدل و قسط کا نظام کیسے قائم کرتے تھے اور اپنی تربیت اور اصلاح کا آغاز کیسے کرتے تھے، اس پر یہ سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ جو صفحہ نمبر 67 پر میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ پوری بات آ جائے کہ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء اپنی دعوت کا آغاز کس چیز سے کرتے تھے۔ اس کا جواب اوپر پوری بحث گزر گئی اس آیات کے ذیل میں، جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ساری بحث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ تزکیے کے ذیل کے اندر آئی ہے۔ اس آیت میں چونکہ تزکیے کا ذکر ہے تو تزکیے کی ترتیب کیا ہوگی، تزکیے کے نتائج کیا ہوں گے، تزکیے کے ثمرات کیا ہوں گے، تزکیے کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، تزکیے کے فوائد کیا ہوں گے، تزکیہ ضروری کیوں ہے، یہ ساری بات چیت یہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو کہا کہ اس میں اس کا گزر چکا ہے، اور جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آیات سے مراد وہ دلائل و براہین بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ آخرت اور رسالت پر ایمان رکھنے کی دلیل ہیں، اور یہ دلائل و نشانیاں قرآن مجید کی صریح آیتوں میں بکثرت موجود ہیں اور اشاروں میں بھی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے ان کی آخرت کے مسئلے کو رکھتے تھے، اور اس عظیم حادثے سے ان کو خبردار کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ خوف و امید اور مشکلات و حوائج کا مرکز صرف ایک اللہ تعالیٰ کو بناؤ۔ یہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو خوف اور امید اور مشکلات و حوائج میں کا مرکز صرف ایک اللہ کو بناؤ، صرف اس کے احکامات کی اطاعت اور بندگی کرو تو آخرت میں فلاح پاؤ گے۔ انبیاء ایسے مسائل نہیں چھیڑتے تھے جن کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی بجائے دنیا پرستی کا شکار ہو جائیں۔ کتنی اہم بات۔ حضرات انبیاء کبھی ایسے مسائل نہیں چھیڑتے تھے جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی بجائے دنیا سے چپک جائیں۔ وہ غریبوں اور مسکینوں کے حقوق متعین کرتے تھے، ان کے حقوق دینے اور دلانے کی ترغیب دیتے تھے، مگر روٹی کپڑا مکان کے نام پر لوگوں کو اٹھانے والے نہیں تھے کہ اے لوگوں میرا ساتھ دو، میں تمہارے لیے روٹی کپڑے کا بندوبست کروں گا۔
انہوں نے ظالم کے ہاتھ کو روکنے اور رکوانے کی کوشش کی، مگر مظلوموں کے سامنے دنیا داری کی کوئی بات نہیں رکھی۔ عرب کا سرحدی علاقہ یمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اب بات ہو رہی ہے، یہ آج قوم پرستی کی فضا ملک کے اندر بہت زیادہ بنی ہوئی ہے۔ اس فضا میں اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی براہ راست متعلق ہے ہم سے یہ چیز کہ عرب کا سرحدی علاقہ یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑا پہلے کسرا کے قبضے میں تھا، اور پہلے حبش کے قبضے میں تھا، اور اس کا گورنر ابرہہ عین عرب کے دل مکہ مکرمہ میں آیا اور بیت اللہ کو گرانا چاہا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے آس پاس کے علاقے غیر ملکیوں سے کس قدر مغلوب تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ کی نبوت اور بعثت کی خبر فارس کے بادشاہ کو پہنچی، تو اس نے اپنے گورنر بازان کو، جو اس نے یمن میں مقرر کیا تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ تم اس کے آدمی کے پاس جاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس سے کہہ دو کہ وہ اس دعوے سے باز آ جائے، نہیں تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک پر میں عرب کی سرحدوں پر غیر ملکی فارس کے قبضے نے عرب کے لیے کس قدر سنگین مسائل پیدا کیے تھے، لیکن آپ نے اس مسئلے کی بنیاد پر قوم کو منظم کر کے نہیں اٹھایا۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاشی بدحالی میں روٹی کپڑا مکان کے نام پر، یا چوری ڈکیتی اور بدامنی کے حالات میں امن کے نام پر، یا غیر ملکی قبضے کے خلاف لوگوں کو جنگ کے نام پر اکساتے، تو اس طرح کی تمام تحریکات سے قوم اور لوگ بڑی آسانی سے منظم ہو سکتے تھے۔ اگر وہ یہ سوچتے کہ اس طرح کے مسائل چھیڑ کر قوم اور ملک یا لوگوں کی بھیڑ کو منظم کیا جائے، پھر اس کے بعد اسلام کو نافذ کیا جائے، تو سرسری عقل کی روح سے یہ تدبیر بڑی آسان معلوم ہوتی ہے، اور اپنی قوم اور رشتہ داروں سے بغیر کسی زیادہ مزاحمت کے آسان راستے سے بڑی آسانی سے اسلامی انقلاب کی شکل نظر آتی ہے۔ لیکن سچی فطرت اور عقل کہتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ فطرت، جو انبیاء نہیں کر سکتے تھے، تو یہ فطرت اور اللہ کے اٹل اور محکم قوانین کے خلاف ہوتا۔ تو انبیاء تو اللہ کے قوانین کے خلاف نہیں کرتے، کیونکہ ایسے مسائل پر اٹھنے والی تحریک کبھی بھی کسی شخص کو آخرت اور اللہ تعالی والا باکردار اور سچا انسان نہیں بنا سکتی۔ جب دعوت ہی غلط ہو، لوگوں کو اگر قوم پرستی کے نام پر اٹھایا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو صرف ان کے معاشی مفادات کی بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو ان کے دنیاوی مسائل کی بنیاد پر اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ تمہارا دنیاوی مسئلہ صرف حل کریں گے، مطمع نظر ہی یہی ہے صرف، تو اس سے باکردار لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ اس سے وہ لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ سارے مسائل دنیاوی مفادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے مسائل فوری طور پر اٹھ سکتے ہیں، لیکن ایسی تحریک لوگوں کو اللہ والا اور آخرت والا بنانے کی بجائے دنیا پرست اور شیطان کا پیروکار بناتی ہے۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے دیا گیا کہ قومی مسائل کا حل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قومی مسائل پر کوئی نظر ہی نہیں ڈالیں گے کبھی، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا۔ اس کو اپنا مطبع نظر آخری ہدف اور بنیاد نہیں بنائیں گے۔ وقتی ضرورت کے تحت 100 باتیں اٹھتی رہیں گی، اور اس کو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ یہاں پر کوئی جرگہ ہو سکتا ہے، کہ کسی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، کسی سے بات ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو اس کی جواب دیا گیا ہے کہ قومی مسائل کا حل کرنا ضروری ہے، لیکن ان مسائل کی بنیاد پر اٹھائی جانے والی تحریک ایمانی اور بنیادی تحریک نہیں ہو سکتی، بلکہ وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے کہ یہاں کے حضرت نے لکھا ہے کہ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب قوم کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، مثلاً اس میں چوری ڈکیتی عام ہو، یا قوم پر کوئی دشمن چڑھ آئے، یا اس طرح کوئی اور مسئلہ پیش آئے، تو ایسے درپیش مسائل کا دفاع نہ کرے اور اس کا حل تلاش نہ کرے، بلکہ ایسے درپیش مسائل کا حل ضروری ہوتا ہے، اور یہ قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے مسائل کو حل کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قومی مسائل میں بھی لوگوں کے ساتھ شرکت فرمائی ہے، اور اس کے بعد یہاں پر وہ حلف الفضول کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حضور نے اس حلف کے اندر شرکت کی تھی، کیونکہ ایک مظلوم آدمی تھا، مکہ کے اندر آیا، اور عاص بن وائل نے اس کا سامان تجارت لے لیا اور پیسے نہیں دیے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر کھڑے ہو گئے کہ یہ اس مظلوم نے ایک آواز دی جبل قبیس کے اوپر چڑھ کے، اس نے کہا اس پورے مکہ کے اندر کوئی ایسا حق پرست نہیں ہے جو مجھ مظلوم مسافر تاجر کو اس کا حق ایک طاقتور سردار سے دلوا دے، کہ عاص بن وائل تو سردار ہے مکہ مکرمہ کا۔
اور اس نے میرے پیسے دبا لیے. میں ایک مسافر تاجر ہوں, دور سے آیا ہوں, میرا نہ یہاں قبیلہ ہے نہ میرا کوئی جاننے والا ہے, لیکن میرا حق اس کے پاس ہے, تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے میرا حق دلوا دے. حضور کے چچا نے کہا کہ اس کی آواز پر اکٹھا کیا لوگوں کو اور کہا کہ یہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں, ہم اسماعیل کی اولاد ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی تولیت ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمارے یہاں ایک مظلوم تاجر مسافر جو کہیں اور سے آیا ہے, اس کا حق اس طرح دبا لیا جائے گا, کوئی اس پر آواز نہیں اٹھائے گا. اس پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بعد میں فرمایا کہ اگر قریش آج بھی میرے ساتھ حلف الفضول کی طرح کا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں, جب قریش سے جنگیں ہو رہی تھی, تو میں آج بھی ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ یہ تو ایک اچھی بات تھی کہ ہم کسی مظلوم کا ساتھ دیں گے چاہے اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو. طاقتوروں کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ قومی مسئلے ہیں, اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کی بنیاد کیا ہوتی ہے. اب ہم پہلے اس بات کو لیتے ہیں کہ انبیاء کس طرح لوگوں کی اصلاح و تربیت کرتے تھے اور ان کو کس طرح عدل و قسط پر لاتے تھے اور اس کام کا آغاز کس چیز سے کرتے تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر عدل و قسط کی راہ پر لوگ قائم رہیں, تاکہ اس پر چل کر لوگ اپنے انسانی منزل مقصود یعنی آخرت کی دائمی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. اس لیے وہ سب سے پہلے لوگوں کی فکر اور خیال کو عدل و قسط کی راہ پر لا کر ان کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور یہی عقائد ان کے اندر انقلاب لاتے اور وہ لوگوں کو بتاتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دنیا, یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں, اور ہوا کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے, سورج و چاند کے بغیر تمہارا وجود نہیں تھا, پانی نہ رہے تو زمین پر انسان کا نام و نشان مٹ جائے گا, غرض دنیا کی تمام چیزوں سے تم بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ اٹھاتے ہو, اور یہ سب کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہے. پھر تم جب اس دنیا میں آئے تو تم نے اس نظام کائنات کو بنایا پایا, اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا تمہارے لیے بنایا. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرات انبیاء اپنی دعوت کا آغاز عدل و قسط پر مبنی عقائد اور حقائق سے کر لیتے اور لوگوں کے سامنے توحید اور آخرت کے تقاضوں کو رکھتے اور زندگی گزارنے کا واحد طریقہ وحی اور رسالت کو قرار دیتے تھے. ان عقائد کو عقلی, فطری, تاریخی ہر قسم کے دلائل اور براہین سے ثابت کرتے تھے اور لوگوں کو آنے والی زندگی کے بارے میں خبردار کرتے تھے اور ان کو خوش فہمیوں, آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں کی زندگی سے نکال کر حقیقت پسند بنا دیتے تھے. حقیقت پسندی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ان کے خوف اور امید کا مرکز صرف ایک اللہ تعالیٰ بن جاتا تھا. لوگوں اور اسباب کا خوف اور امید ان کے دلوں سے نکل جاتا تھا. وہ صرف لوگوں اور اسباب سے ڈرنے کی بجائے لوگوں اور اسباب کے خالق کی نافرمانی سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور نفع کی امیدیں وابستہ کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا محبوب حقیقی اور مقصود حقیقی بن جاتا تھا. ان کی اللہ کی عظمت ان کے دلوں پر چھا جاتی تھی اور ان کے نزدیک زندگی کا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ بن جاتا تھا کہ وہ خود بھی آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچ جائیں اور اپنے محبوب حقیقی رضامندی حاصل کریں, اور دوسرے انسان بھی اللہ والے اور جنت والے بن جائیں. اس طرح وہ جان و مال کے ساتھ پورے کے پورے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات و ہدایات کے حوالے ہو جاتے, اور اس کو اسلام کہا جاتا تھا. یہ اسلام کہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے. پھر آگے لکھا ہے کہ عاشق اور بندہ اپنے محبوب اور معبود کے رنگ میں بقدر استعداد رنگ جاتا ہے, کیونکہ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. لکھا کہ قاعدہ ہے کہ ہر عاشق اور بندہ اپنے محبوب اور معبود کے رنگ میں بقدر استعداد رنگ جاتا ہے. یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کا ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرح کی چال ڈھال اور لباس کو اختیار کیا جاتا ہے, بلکہ جن سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو رنگ اور صورت بھی ان جیسا ہو جاتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے. اس طرح جب اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی استعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ کی صفات کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اس خدائی صفات کے رنگ کو ایمانی صفات یا اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ ایمان انسان کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کرتا ہے. یہ دوسرا اس کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, اس پر بھروسہ اور فکر آخرت کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت سے بھر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت, بڑائی اور اس کی جنت کی محبت جس دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت, انتہائی عاجزی اور اس کی یاد سما جاتی ہے. یاد الہی خشیت کے اظہار, اب یہ بات سمجھیے گا, یاد الہی اور خشیت کے اظہار
اور بروئے کار لانے کے لیے نماز امتوں پر فرض ہو جاتی ہے. اور یہ نماز اس خشیت و خشوع، عاجزی اور یاد الہی کی قولی اور عملی صورت ہے جو اس خشیت اور یاد الہی کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس کو بڑھاتی بھی ہے. اس لیے اگر کسی دینی محنت میں آپ نماز سے پہلو تہی دیکھیں نا کہ بیانات تو خوب زوردار ہیں اور باقی بھی سب انتظامات شاندار ہیں، نماز کے اہتمام کے اندر اگر کمی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی روح کا مسئلہ ہے اس پورے کام کی، کہ نماز کا اہتمام کیسے دور جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ساری رات جلسہ چلتا رہے اور فجر کے وقت کے اندر ویرانیاں اور بے رونقیاں ہو، پتہ چلے وہ شرکائے جلسہ کہاں ہے نماز کے وقت میں، تو جی وہ چونکہ ساری رات تو جلسہ سنا ہے تو فجر کے وقت سو رہے ہیں. سمجھنا اس بات کو، یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے، اس کو بہت بڑی بات ہے اور شاید ہماری بہت ساری ناکامیوں کی وجہ ہے. جب انسان ایمان اور نماز انسان کو ذمہ دار، وقت کا قدردان اور محنتی بناتی ہے، جب انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت چھا جاتی ہے اور اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اور نماز اس تخم ایمانی کی آبیاری کر کے نور ایمانی کو بڑھا دیتی ہے، تو ایسا نمازی سخت ذمہ دار اور بڑا محنتی بن جاتا ہے اور وقت کا قدردان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ خوب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی تیاری کے لیے یہی دنیا کی زندگی ہے. تو ایسے شخص کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی فحش اور منکرات میں گزارے، بلکہ اس کے لیے تو زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی فضول بات یا فضول کام میں لگانا اتنا مشکل ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک لمحہ آگ میں گزار رہا ہے. بلا شبہ آخرت کو ماننے والا شخص نہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، نہ وہ اس کو بلا ضرورت نیند اور غفلت میں گزارتا ہے، نہ وہ اپنے وقت عزیز کو گپ شپ اور فضول باتوں یا کاموں میں لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بے شک فلاح پائی ایمان والوں نے. ایمان صرف کوئی دعوے کی چیز نہیں، بلکہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں اور جو لغو اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشنودی سے غافل کرنے والی ہو وہ ہمیشہ ایسے مشاغل اور باتوں سے احتراز کرنے والے ہوتے ہیں. اب ایمان کی بات بھی ہو گئی، نماز کی بات بھی ہوگی. تیسری بات، ایمان اور نماز انسان کے اندر رحم کے چشموں کو ابالتی ہے. سمجھے آپ اس بات؟ ایک عنوان ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ جب ایمان اور اس کے نماز کے بعد اور اس کے ثمرات کیا کہ انسان کے اندر رحم کے چشمے ابلتے ہیں، ہمدردی، خیرخواہی اور رحم دلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ایمان اور نماز کے ذریعے جب انسان اللہ تعالیٰ سے مربوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت اس کے دل کے اندر رحم کے چشمے ابال دیتی ہے. پھر ایک طرف اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی پیاس بڑھ جاتی ہے اور دوسری طرف یہی رحم اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مربوط کر دیتا ہے. لیکن یہ مربوط کرنا نفسانی تعلقات نہیں ہوتے، یہ وہ رحم کے جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا، ورنہ تعلقات دنیا میں لوگوں نے بہت سے بنائے ہوئے ہیں. ہر جگہ تعلق کا باعث جذبہ ترحم نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ مادی اور نفسانی رشتے ہوتے ہیں. یہ وہ دوسری بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بندوں سے، اللہ کے بندوں سے بندہ مربوط ہوتا ہے وہ یہ جذبہ رحم اس کو مربوط کرتا ہے ان کے ساتھ. اس جذبہ رحم کے استعمال اور بروئے کار لانے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں. ان حقوق میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کا ہے جس کی بنیاد پر رحم ہوتا ہے. زکوٰۃ کی بنیاد پر دیکھیں کیسے مربوط ہے یہ پورا کا پورا دین، کیسے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ہے. اگر زکوٰۃ کے اندر رحم کی روح نہ ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں بلکہ صرف ایک نمائشی رسم یا ٹیکس بن جاتا ہے. جس انسان کو یہ روح کے ساتھ ہوگا وہ کیسے غریب کو ڈھونڈے گا، وہ کیسے مسکین تک پہنچے گا، وہ کیسے ناداروں تک اس کی کتنی قد و کاوش کرے گا. وہ کوئی نمود و نمائش والا آدمی تو نہیں کہ اس نے زکوٰۃ دیتے ہوئے صرف تصویریں کھنچوانی ہیں اور اس نے ویڈیو بنوانی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں. اس کے دل کے اندر تو لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی احتیاج کی وجہ سے اس کا دل روتا ہے اس کی وجہ سے، اور وہ ایک ضرورت مند تک اس کا کھانا پہنچانے کے لیے اور ایک بے پردہ تک اس کا کپڑا پہنچانے کے لیے اس کی کیا کیفیت ہوگی اس انسان کی، اور وہ کیسے معاشرے کو ان لوگوں تک چیز پہنچے گی، اور کیسے وہ عدل و قسط والے معاشرے کی جو بات ہو رہی ہے وہ قائم ہوگا. ایک ایک چیز کیسے اس کو قائم کرنے والی ہے. اس جذبہ رحم سے انسان دوسرے لوگوں کے معاملات میں پھر عدل کرتا ہے.
یہی جذبہ رحم انسان کو عدل کے اوپر کھڑا کرتا ہے، اور یہ وہ عدل ہے جو اللہ جل شانہ کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی مطلوب ہے، مسلمانوں سے۔ خیبر کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ تو مدینہ تشریف لے جائیں گے، زمینیں آپ کی ہیں، مالک آپ لوگ ہیں، ہمیں اس کے اوپر محنت کے طور پر چھوڑ دیں، ہم محنت کریں گے، آدھی آمدن آپ کی آدھی ہماری۔ اسی کو فقہا نے پھر مخابرہ لفظ نکالا ہے، اسی سے خیبر سے نکلا ہے مخابرہ، یہ زمینوں کی اس طرح کی تقسیم کے مالک ایک ہو، محنت دوسرے کی ہو، اور آمدن آدھی آدھی ہو جائے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے تھے جب فصل اترتی تھی کہ جاؤ فصل کے 2 حصے کرو، اپنا حصہ لے آؤ اور آدھا حصہ یہودیوں کا ان کو دے دو۔ تو صحابی 2 حصے کرتے تھے، 2 حصے کرنے کے بعد یہودیوں سے کہتے تھے جو حصہ تم نے لینا لے لو، دوسرا ہمارا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم عجیب عادل لوگ ہو، تم تو حکمران ہو، اگر تم پہلے لے لے تو ہم تمہیں کون سا روک سکتے ہیں؟ اگر تم کہو یہ ہمارا ہے دوسرا تمہارا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اختیار دیتے ہو کہ تم لے لو۔ اس صحابی نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں یہودیوں، تم روئے زمین پر میرے نزدیک مبغوض ترین لوگ ہو، تم سے زیادہ نفرت مجھے کس سے نہیں ہے، تم نے انبیاء قتل کیے اور تم نے وہ جو قرآن میں یہودیوں پر اس کو آیتیں پڑھی، کہا لیکن تم سے میرا یہ شدید ترین بغض بھی مجھے تم سے عدل کے خلاف پر مجبور نہیں کر سکتا۔ عدل کے خلاف نہیں کروں گا، رسول اللہ کی تعلیم نہیں، چھپائی نہیں اپنی کیفیت کہ نہیں تم بڑے اچھے لوگ ہو اور مجھے بہت زیادہ پسند ہو، یہ نہیں کہا، یہ منافقانہ سیاسی باتیں نہیں کرتے تھے صحابہ۔ کہا تم سے زیادہ مبغوض روئے زمین پر کوئی نہیں ہے میرے نزدیک، کہ تم نے انبیاء قتل کی ہیں اور تم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر تہمتیں لگائی ہیں، لیکن یہ بغض میرے دل کا مجھے عدل کے خلاف نہیں چلا سکتا، میں عدل کروں گا تمہارے ساتھ بھی، رسول اللہ کی تعلیم یہی ہے۔ تو کہا یہ عدل کرتا ہے، اپنے معاملات میں انسان احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اور ہر ذی حق کو اپنا حق حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے لیے ایسا انتظام بھی کرتا ہے کہ کوئی کسی کا حق غصب نہ کر سکے، یہ نظام بھی کرتا ہے، ظالم کا بھی ہاتھ روکتا ہے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، اور ایسا نظام بھی بناتا ہے جس کے اندر ظالم کو اس طرح لوگوں کی زندگیاں تاخت و تاراج کرنے کے مواقع نہ ملے۔ اس ایمان نماز و بندگی کی وجہ سے انسان رحم و عدل، صبر و شکر، امانت داری، حیا اور صداقت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں مومن کے ان جذبات کو بروئے کار لانے کے لیے احکامات دے دیتے ہیں، اور انبیاء ان احکامات کی تعمیل کے طریقے سکھا کر مومنین کی جماعت کی ان نیک صفات اور اخلاق کو بروئے کار لاتے ہیں، اور اس طرح ایمان کی کھیتی اور باغ تیار ہوتا ہے۔ جب مومن اپنے ایمان اور اسلام کو ثابت کرتا ہے، جب مومن اپنے ایمان اور اسلام کو ثابت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کفر و باطل خود بخود نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ کر یا تو آسمانی پانی اور پتھروں کے نیچے دب جاتا ہے، اور یا مومن کی تلوار سے اس جھاڑی کو کاٹ دیا جاتا ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ترتیب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس ترتیب کو سمجھے بغیر انسان اگر شور شرابہ کرے گا اور بھاگ دوڑ کرے گا، پھر کہ نتیجہ نہیں ملا تو کیسے نتیجہ ملے گا؟ مذکورہ بالا اسلامی نظام کی تمثیل ایسی ہے کہ جیسے یہ بہت سمجھ میں آنے والی مثال ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں، بس میں ختم کر رہا ہوں بھئی، اتنی دلچسپ مبحث ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 50 صفحے اور سناؤں، لیکن ظاہر ہے تھوڑا وقت محدود ہے اور آپ لوگوں نے دعا بھی مانگنی ہے اور اپنے اور وہ بھی، اس لیے بس یہ آخری بات اس میں کرتا ہوں۔ لیکن اس کو آپ میں سے جن لوگوں کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ ضرور پڑھیں، اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، 5 صفحات پڑھیں، غور کریں، جو جگہ سمجھ نہیں آئی پھر سے پڑھیں، لیکن اس سے دماغی سانچہ سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مذکورہ بالا اسلامی نظام کی تمثیل ایسی ہے کہ جیسے کوئی باغبان اور گٹھلی کو زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ اگر گٹھلی صحیح اور تندرست ہو تو اس میں کوئی بیماری اور خرابی نہ ہو تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے اور پھٹ جاتی ہے، پھول کر دانہ پھٹ جاتا ہے۔ باغبان اگر اس کو پانی اور کھاد وغیرہ جیسی چیزیں جو اس کے لیے موزوں غذا اگر نہ ڈالے تو گٹھلی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایمان کے بعد، سن لیں اس بات کو، اسی طرح اگر ایمان کے بعد خشوع والی نماز نہ ہو، روزہ اور ذکر اذکار نہ ہو تو ایمان کی کھیتی خشک ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر ایمان کے بعد خشوع والی نماز نہ ہو، روزہ اور ذکر اذکار، روح والے روزہ ذکر اور اذکار نہ ہو تو ایمان کی کھیتی خشک ہو کر تباہی کے دہانے پر لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پر روح اعمال ہم نہیں کر رہے تو ہم سب کا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ جیسے کہ اس گٹھلی کو جو زمین میں دبوئی گئی ہے، اگر اس کو پانی اور کھاد
اور موافق چیزیں نہیں مل رہی تو اس کا وجود خطرے کے اندر. پھر درخت کے لیے صرف پانی اور مناسب خوراک کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس درخت کے آس پاس کوئی بوٹی ایسی ہو جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کو دور کیا جائے، بری صحبت سے دور کیا جائے. پودوں کو بھی بری صحبت سے ہٹانا پڑتا ہے. یہ کانٹے کی صحبت بری ہوتی ہے اس کے لیے، یہ گوڈی اسی لیے کی جاتی ہے. اگر بری صحبت سے نہ بچایا تو وہ بری چیز اس اچھی چیز کے اوپر کیا آ جائے گی؟ غالب آ جائے گی. تو دور کیا جائے تاکہ وہ ہموار فضا میں ترقی کر سکے. یہ ہموار فضا بنانا کتنا ضروری ہے. اس طرح جو درخت کی ان شاخوں کو بھی کینچی وغیرہ سے کاٹ دیا جاتا ہے جو درخت کے پھیلنے پھولنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، کچھ اچھے کاموں سے ہی بعض اوقات روک دیا جاتا ہے. تو شاخ تو اسی درخت کی ہوتی ہے، یہ کانٹے کی شاخ نہیں ہے، اسی درخت کی شاخ ہے، مگر اس کو کیوں کاٹ دیا ہے؟ اس کو اس لیے کاٹا ہے تاکہ باقی شاخیں اوپر آسمان تک جائیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے کاٹ دیا جاتا ہے. اور جو درخت کے وہ اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے، وہ اصل میں اس کا غیر نہیں ہے لیکن اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے. اسی طرح ایمانی درخت کے لیے آس پاس کی بری صحبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. نیز دنیا کی محبت، حسد وغیرہ جیسی فضول جھاڑیاں، اور خود اس کے اندر جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں جو انسان خود نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے اس کو شیخ کامل چاہیے ہوتا ہے. انسان خود نہیں بتا سکتا کہ میرے اندر کیا بے اعتدالی ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس کا دور کرنا سخت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ایمانی درخت کی نشو و نما اور اس کی ترقی اور اس کا تزکیہ نہیں ہو سکے گا. تیسری چیز جو اس درخت کی نشو و نما اور اسے اپنے حد کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ جتنا درخت بڑھتا چلا جائے اسی قدر اس کے بڑھنے کے مواقع بھی اس کو فراہم کیے جائیں. یہ تربیت کتنا نازک کام ہے. مثلاً اگر انگور کا درخت ہے، آپ اس کو پانی بھی ڈالتے ہیں اور اس کے پاس سے ان بوٹیوں کو بھی دور کرتے ہیں جو اس کے نقصان دہ ہیں، اور اس کے اندر ضروری کاٹ چھانٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو بڑھنے کے مواقع فراہم نہیں کرتے. تو اگر بڑھنے یعنی وہ جو اس کی بیل نے رستہ بناتے ہیں نا اس کی بیل کے لیے وہ شکلیں بناتے ہیں جس کو عربی کے اندر عریش اور مختلف چیزیں کہتے ہیں، وہ چیزیں بنتی ہیں. تو اس کی اندرونی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایسا انتظام نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ شاخیں زمین سے اوپر اٹھائیں تو ایسے انگور کے درخت سے پھل کھانا ناممکن ہے. ان ساری کوششوں کے باوجود ایسے انگور کا درخت پھل دینے میں ناکام اگر اس کو بڑھنے کے مواقع نہیں دیے. اسی طرح اگر ایمان کے بعد خشوع والی نماز، روزہ اور حج ہو، نیک اخلاق یعنی ایمانی صفات بھی پیدا ہو جائیں، مگر ان اخلاق اور جذبات یا صفات کے لیے عملی نظام موجود نہ ہو تو وہ صفات اور اخلاق گل سڑ کر بے نتیجہ رہ جائیں گے اور اس ایمانی درخت کی تربیت اور تزکیہ ہرگز نہیں ہو سکے گا. یہ اگلی بات ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اب ان چیزوں کو اپنا مصرف بھی چاہیے جہاں پر اس کا استعمال ہو تاکہ پوری انسانیت اور خلق خدا کو اس کا فائدہ ہو. تو انبیاء کے انقلاب کے اندر اس قسم کا ایک تسلسل ہوتا ہے. اس طریقے کے ساتھ انسانیت تک اس کی پوری خیر خواہی پہنچتی ہے. آپ سوچیں کہ جب یہ مسلمان اس چیز کے ذمہ دار ہیں اور اس کے ذمہ دار تھے کہ وہ اس چیز کو عملی شکل کے اندر انسانیت کے سامنے رکھیں گے، یہ جب اس عملی شکل میں انسانیت کے سامنے ہوتی تب ان پر حجت تمام ہوگی. کہ آپ کہیں کہ اب دیکھیں یہ لوگ اس سب کو دیکھ کر بھی نہیں مان رہے. آج مجھے دیکھ کر اگر کوئی بندہ اسلام نہیں لاتا تو کیا میں کوئی حجت ہوں اس کے لیے؟ اس اعتبار سے کہ مجھے دیکھے کہے کہ یہ اسلام ہے، اللہ معاف کر دے ہمیں. اس طریقے سے اس کو انسانیت کے سامنے رکھے تو کون اس کا انکار کرے گا؟ دنیا کو جا کر بتائیں کہ اسلام یہ چیز ہے. ہم نے آج اسلام کے لوگوں کے سامنے کیا شکل پیش کی.